اب اس کو بات کرنے کا موقع ملا۔ کہنے لگا، شہینہ، میں نے تمہاری ایک جھلک دیکھی تھی اور تمہارا دیوانہ ہو چکا ہوں۔ اگر مجھ کو ٹھکراؤ گی تو اچھا نہ ہوگا، میں بہت اثر و رسوخ والا آدمی ہوں۔ شہینہ نے کہا، تم جو بھی ہو مجھے کیا، میں ایک شریف اور شادی شدہ ہوں، ایک بچے کی ماں ہوں۔ اللہ کے واسطے میرا پیچھا چھوڑ دو، نہیں تو میں نوکری چھوڑ دوں گی۔ اس نے کہا، یاد رکھنا، تبادلہ تو میں تمہارا یہاں سے ہونے نہیں دوں گا، لیکن جس دن تم نے یہ نوکری چھوڑی تو میں تمہارے گھر آ جاؤں گا، پھر پتہ ہے کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اس نے لفافہ آگے بڑھا کر کہا، جو ہوگا اس میں لکھ دیا ہے، یہ لو پڑھ لینا۔ شہینہ نے بھی جرأت سے کام لیا، اس نے لفافہ پھاڑ کر دروازے سے باہر پھینک دیا جہاں وہ کھڑا تھا اور بولی، جو ہوگا دیکھا جائے گا، مگر اب تم جاؤ یہاں سے۔ اس کے بعد شہینہ نے بیماری کا بہانہ کر کے چھٹی لے لی۔ وہ شوہر سے کہتی تھی، مجھے نوکری نہیں کرنی، مگر ڈر کے مارے یہ نہیں کہتی تھی کہ میں نے چھٹی کیوں لی ہے۔ میں نے شہینہ سے بہت کہا، تم مجھے طارق بھائی سے بات کرنے دو، میں ان کو سمجھاؤں گی کہ تمہارا اس میں کوئی قصور نہیں، وہی کم وقت تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے، مگر وہ نہ مانی۔ کہتی تھی، مصباح، تجھ کو نہیں معلوم طارق کیا ہے، یا تو جان دے آئے گا یا کسی کی جان لے آئے گا اور پھانسی چڑھ جائے گا۔ میں اس کے مزاج سے ڈرتی ہوں، ہم نے اگر اسے یہ بات بتا دی تو جھگڑا لازمی ہے۔ پھر مجھے شانو نے بتایا کہ چھٹی ختم ہونے والی ہے اور اب وہ استعفیٰ دے دے گی، کیونکہ آگے چل کے یوں بھی 2 بچوں کی ماں بن جائے گی، تو پھر 2 بچوں کو سنبھالنا مشکل ہوگا۔ امی نے ایک بچہ پال دیا ہے، اب دوسرا نہیں پالیں گی۔ یہ شام کا وقت تھا، طارق گھر پر نہ تھا۔ ایک لڑکا گھر آیا اور رکا دے کر چلا گیا۔ رکا منور کا تھا، لکھا ہوا تھا، میں بھی دھن کا پکا آدمی ہوں، تمہیں بھولا نہیں ہوں، تم نے اسکول آنا چھوڑا ہے تو میں تمہارے گھر کے نزدیک آ کر رہنے لگا ہوں، کبھی جب تمہارا شوہر گھر پر نہ ہوگا تو کسی بہانے گھر آ کر دیدار کر لوں گا۔ شانو نے رکا پڑا تو ڈر گئی، اس نے مجھے رکا تو نہ دکھایا، کہتی تھی آگ میں جھونک دیا ہے، مگر اب وہ گھر میں اکیلے رہنے سے ڈرتی تھی۔ طارق بھائی ذرا شام کے بعد گھر سے باہر جانے لگتے تو انہیں روکتی، منت کرنے لگتی کہ مت جائے، مجھے اکیلا گھر میں ڈر لگتا ہے، میرا دل گھبراتا ہے۔ طارق آخر مرد تھا، مرد آزاد طبیعت ہوتا ہے، کب تک کوئی عورت اس کو اپنی مرضی سے روک سکتی تھی؟ طارق شانو کی اس روک ٹوک سے تنگ آ گیا تھا، پھر بھی وہ شانو کا کہا مان لیتا تھا اور شام کے بعد گھر سے باہر رہنا اس نے چھوڑ دیا تھا۔ لیکن ایک دن اس نے بیوی سے کہا، شانو، کتنے دنوں سے میں تیرا کہنا مان کے گھر سے باہر نہیں گیا، قیدی بن گیا ہوں، آج تو مجھے مت روکنا، میں فلم دیکھنے ضرور جاؤں گا، میں نے دوستوں سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ شانو بولی کہ آج تم مت جاؤ، میرا دل گھبرا رہا ہے، کل چلے جانا۔ طارق جانتا تھا وہ روز ہی ایسا کہتی ہے، اس نے جان چھڑانے کو کہا، اچھا میں فلم دیکھنے کے لیے نہیں جا رہا، سامنے والی دکان پر جا رہا ہوں، اچھا 5 منٹ میں آ جاؤں گا، تو دروازہ بند مت کرنا، کھلا رکھنا۔ اس نے تو اس لیے کہا تھا کہ شانو اس کی بات کا یقین کر لے اور اس کو جانے سے نہ روکے، مگر شانو سمجھی کہ طارق سچ کہہ رہا ہے اور ابھی آ جائے گا۔ اس بیچارے نے دروازہ بند نہ کیا اور بچے کو سلانے کے لیے اس کے ساتھ جا کر لیٹ گئی۔ پھر بچے کو سلاتے سلاتے نہ جانے کیسی اس کی آنکھ لگ گئی۔ منور کا ایک آدمی جو طارق بھائی کا نیا نیا دوست بنا تھا، اس کو دوستی کا چکر دے کر سینما لے گیا۔ شانو گھر میں اکیلی تھی، منور کو موقع مل گیا۔ اس ضدی آدمی نے اپنی ضد پوری کرنے کے لیے شانو کو نیچا دکھانے کے لیے یہ چال چلی تھی۔ جب وہ شانو کے سرہانے پہنچا تو اس کی آنکھ کھل گئی، اپنے سرہانے منور کو کھڑا پایا تو اس کو منہ سے چیخ نکل گئی، مگر جلدی منور نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کے بعد جانے کیا ہوا وہ منظر تو نہ کوئی دیکھ سکا، البتہ جب فلم دیکھ کر طارق بھائی لوٹے تو شانو اس دنیا میں نہ تھی۔ شکر ہے ظالم نے معصوم بچے کو زندہ رہنے دیا۔ بہرحال ڈاکٹروں نے یہی رپورٹ دی کہ شانو نے اپنی عزت بچانے کی خاطر جان دے دی ہے۔ میں تو جو کچھ جانتی تھی سب طارق بھائی کو بتا دیا تھا، انہوں نے منور کے خلاف رپورٹ بھی درج کروائی تھی۔ شانو کے جسم پر چاقو کے گہرے زخم تھے، اس نے بڑی بہادری سے لڑتے لڑتے جان دی تھی۔ منور کچھ عرصے حوالات میں رہا، پھر عدم ثبوت کی بنا پر سزا سے بچ گیا، اس دنیا میں اپنے جرم کی سزا سے چھوٹ گیا، مگر مجھے یقین ہے کہ وہ اگلے جہاں میں نہیں چھوٹ پائے گا۔ کاش میں اس کے خلاف گواہی دے سکتی تو شاید اس کو سزا بھی ہو جاتی، مگر میں اپنے گھر والوں کی وجہ سے مجبور تھی۔ آج بھی شانو کا زخم دل میں بھرا ہے اور ہمیشہ بھرا ہی رہے گا۔